کا گواہ بنا کر بھیجا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر کتنا حسین ہوگا جب اللہ ہر امت میں سے ایک کو بطور گواہ پہ ہم بلائے گا۔ سوا لاکھ انبیاء کرام گواہی دے چکے گے، اللہ فیصلہ نہیں فرمائے گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تنہا بلایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ امتوں کے فیصلے فرمائے گا۔ وَمُبَشِّرًا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا ہر وقت متنبع کرنے والا بنا کر بھیجا، ہر وقت ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا وہاں پہ سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک ہوتا سراج الوہاج چمکنے والا آفتاب، ایک ہوتا سراج منیر جو خود تو چمکتا ہی ہے اور کو بھی چمکا دے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے، اے مومنو میرا شاہد بن کر آنا، میرا مبشر بن کر آنا، میرا نذیر بن کر آنا، میرا داعی اللہ بِإِذْنِهِ بن کر آنا، میرا سراج منیر بن کر آنا۔ اے مومنو یہ تمہارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید سے یہ ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کا فضل ہی نہیں بلکہ فضل کبیر ہے۔ یا رب ذوالجلال تو نے فرمایا جب مومنو تمہیں اللہ کا فضل ملے خوشی کا اظہار کرو۔ اے رب ذوالجلال تیرا محبوب تو صرف فضل ہی نہیں بلکہ فضل کبیر ہے۔ پھر ہمیں خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ۔ اے مومنو جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے، جب تم پر اللہ کا کرم ہو، جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو تمہیں خوشی کا اظہار ہو۔ سبحان اللہ۔ اے پروردگار عالم کائنات کی ہر چیز تیری رحمت ہے یا اللہ بارش تو برساتا ہے یہ رحمت ہے، کائنات کی ہر چیز رحمت ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب ایک عرصے تک پانی بند ہو جائے، آسمان سے بارش بند ہو جائے، زمین مردہ ہو جاتی ہے، جانور پانی کی بوند بوند کو طرف جاتے ہیں، چرند و پرند طرف جاتے ہیں، انسانوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، زمین مردہ ہو جاتی ہے اور یہ اگانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ جل جلالہ باران رحمت نازل فرماتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز خوشیاں مناتی ہے، کائنات کی ہر چیز ہری بھری، لیکن یہی پانی اگر وہ جناب زحمت کی شکل اختیار کرے، سیلاب اور سونامی کی شکل اختیار کر لے تو یہ علاقے کے علاقے بہا کر لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز کے ایک مثال ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر جہاں اللہ نے رحمت رکھی ہوئی ہے وہاں زحمت کے جذبات بھی ہیں، لیکن حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے رحمت ہی نہیں بنایا بلکہ کل کائنات کے لیے یعنی رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
بنا کر بھیجا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اپنے لیے بھی عالمین فرمایا، اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی عالمین کا صیغہ ذکر فرما کر یہ بتا دیا اے میرے بندو، جس چیز کے لیے میں رب ہوں اس چیز کے لیے میرا محبوب رحمت بنتا۔ صرف حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ تو جان رحمت ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور شمع بز میں معلوم یہ ہوا سورہ یونس کی آیت میں اللہ نے فرمایا مومنو جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، جب تم پر اللہ کی رحمت ہو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی کا اظہار کرو۔ قرآن سے ثابت ہو گیا بہت سی آیات طیبات ہیں، اختصار کے پیش نظر یہ دو آیتیں میرے پیش کی ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا حضور علیہ السلام صرف اللہ کا فضل ہی نہیں بلکہ فضل کبیر ہے، اور حضور علیہ السلام صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ گویا اللہ نے فرمایا میرے حبیب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک میری مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں جس چیز کا میں رب ہوں اس چیز کے لیے میرے محبوب تو رحمت بن۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سے فیصلہ لے۔ اللہ فرماتا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ تم شرع حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرو۔ آپ دیکھو کائنات کی ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمارے اپنے وجود کے اندر اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی، اتنی زیادہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرما کر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی انعامات کو، اس کی نوازشوں کو، اس کی عنایات کو، اس کی عنایات کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، احاطہ عقل میں لانا چاہو، ہرگز شمار نہیں کر سکتے، ہرگز تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی نعمت کے دینے پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا مومنو اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہوا، اس نے تمہیں ناک عطا فرمایا، اس نے تمہیں کان عطا فرمایا، اس نے تمہیں آنکھ عطا فرمائی، اس نے تمہیں زبان عطا فرمائی۔ یقیناً یہ کوئی چھوٹی نعمتیں نہیں ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پوری کائنات قربان ہو جائے یہی نہیں یہی آنکھ نہیں بن سکتی، پوری کائنات قربان ہو جائے یہی نہیں یہی کان نہیں بن سکتا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی ہر ایک نعمت بے مثل و بے مثال ہے، جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ نے کسی نعمت کے دینے پر یہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اپنا محبوب رسول عطا فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق مومنو اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہوا۔ اب محبت سے کہوں نا سبحان اللہ، بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے ترنم کو نہ دیکھو، میں ترنم لگاتا ہی نہیں ہوں، یہ میرے مقتدی میرے معاذین بیٹھے ہوئے انہیں پتہ ہے میں 10 سال سے ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں کھڑبان میں ترنم سے تقریر نہیں کرتا، لیکن چونکہ آج کل بھلا سا بنا ہوا ہے حاضرین و سامعین کو کچھ محسوس بھی کرنا ہوتا ہے، بے ڈنگی سے ایک درس لگا رہا ہوں، آپ سماعت کریں لیکن اس کی طرف نظر نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ میں یعنی یہ اس چیز کا ثبوت دیکھیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے، وہ لوگ جو میلاد النبی کو شرک میں بدعت کہیں تاکہ اور نام دے ان کے منہ پر آپ کو بات کر سکے اور ان کے منہ پر یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومنو تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، اللہ کا تم پر بہت بڑا کرم ہوا، اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ جل جلالہ
जलालहू ने उन्हीं में से यानी तुम्हीं में से तुम्हें अपना महबूब रसूल अता फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, जो तुम पर हमारी आयात तलावत करता है और तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन का तज़किया करता है, तुम्हारे ज़ाहिर को भी पाक करता है, तुम्हारे बातिन को भी पाक करता है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़ाहिरी पाकीज़गी, नफ़ासत, तहारत की तालीम दी, इसी तरह हमारे जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र को हमारे दिलों से निकाला, शिर्क की बदबू को हमारे दिलों से निकाला और हमारे ज़ाहिर को भी पाकीज़ा किया, हमारे बातिन को भी। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह का सिर्फ फजल ही नहीं बल्कि फजल कबीर है, जिस तरह कुरान पाक में है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की रहमत ही नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है, जैसे कुरान पाक में है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह की नेमत ही नहीं बल्कि नेमत उज़्मा है, जैसे कुरान पाक में है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह का एहसान ही नहीं बल्कि एहसान अज़ीम है, जैसे कुरान पाक में है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कुरान से पूछे क्या करना चाहिए? कुरान कहता है फबिज़ालिका फलयफ़रहू, बस चाहिए कि तुम अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के एहसान, अल्लाह के करम, अल्लाह की नेमत के मिलने पर खुशी का इज़हार, इसमें हम की सोच में पड़ जाते हैं। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाया। दूसरे मकाम पे फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो, अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहद्दुसु बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन व तर्कुहा कुफ्रुन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना, अल्लाह की नेमत को बयान करना, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और नेमत को बयान करना, तर्क कर देना, ये क्या है? ये कुफरान नेमत। इस्लाम में ये तो एक चीज वाज़ेह है, ये अल्लाह की अजीम नेमत है जिसका अल्लाह ने हमें चर्चा करने का हुक्म दिया। आइए मैं एक दो मसाले देकर बात खत्म करता हूँ। आइए देखिए कि क्या ये हम भी करते हैं या इससे पहले भी किसी ने किया? अल्लाह जल्ल जलालहू ने आलम अरवाह के अंदर दो जलसे मुनक्किद फरमाए। दो मरतबा अल्लाह जल्ल जलालहू ने आलम अरवाह के अंदर रूहों को जमा फरमा कर खिताब इरशाद फरमाया। पहला जलसा जलसा-ए तौहीद था, दूसरा जलसा जलसा-ए रिसालत। पहला जलसा जिसमें अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने तमाम अरवाह इंसानियत को जमा फरमाया, जिसमें काफिरों की अरवाह भी मौजूद है, मुसलमानों की अरवाह भी मौजूद, अहले किताब की अरवाह भी मौजूद है, मुशरिकीन की अरवाह भी मौजूद। रब जुल जलाल ने अरवाह इंसानियत से खिताब फरमाया है अरवाह इंसानियत, बताओ तुम्हारा रब कौन है? अरवाह इंसानियत बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने यकीन होकर कहा बला, हाँ रब्बे जुल जलाल तू ही हमारा परवरदिगार है। यानी जिस जलसे में अल्लाह ने अपनी तौहीद को वाज़े फरमाया, अपना आप मनवाया, अपनी रबूबियत मनवाई, अपनी अहादियत का तज़किरा किया, अपनी समादियत का तज़किरा किया, रब जुल जलाल ने पूरी इंसानियत की अरवाह को जमा फरमा कर दूसरी मर्तबा रब जुल जलाल ने फिर अरवाह को जमा फरमाया, लेकिन आम अरवाह को नहीं, काफिरों को नहीं बुलाया, मुनाफिकों को नहीं बुलाया, मुशरिकीन को नहीं बुलाया, अहले किताब को नहीं बुलाया, मुमिनीन को नहीं बुलाया, आम मुमिनों को नहीं बुलाया, खास मुमिनों को भी नहीं बुलाया, बल्कि सिर्फ अरवाह अंबिया, सिर्फ अरवाह अंबिया और रसूल को अल्लाह जल्ल जलालहू ने जमा फरमा कर रब जुल जलाल ने अरवाह अंबिया से खिताब फरमाया।
کیونکہ یہ وہ جلسہ تھا جو جلسہ رسالت تھا، جو جلسہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ تھا، جو آمد رسول کا جلسہ تھا۔ آج یہ کہے کہ یہ آمد رسول کا نعرہ تم کہاں سے لائے ہو؟ آئیے ذرا سماعت کیجئے قرآن کریم فرقان حمید برہان الرشید کس طرح آمد رسول کے نعرے لگانا ہے۔ میں کسی طرح کی مبالغہ رہی پر یقین کرنے والا آدمی نہیں ہوں، اور کسی طرح کی ایسی بات بیان کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت رکھ رہا ہوں، تیسرا پارہ آخری کی پہلی آیت طیبہ۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ بس کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا او بطوحہ کی چہرے والے واللیل کی زلف والے آزاد البصر وما طغى کے کاجل والے علم نشرت کے سینے والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے ہاتھوں والے ثم تنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کے قلبوں والے اے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی پیاری پیاری روبا والے محبوب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو عالم ارواح کے اس محفل بیداد کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء اور رسل کی ارواح سے پختہ وعدہ لیا، پختہ عہد لیا۔ اے میرے نبیوں، اے رسولوں، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، تمہیں رسالت عطا کروں گا، تمہیں حکمت عطا کروں گا، تمہیں تورات عطا کروں گا، تمہیں زبور عطا کروں گا، تمہیں انجیل عطا کروں گا، کسی کو آدم صفی اللہ بناؤں گا، کسی کو نوح نجی اللہ بناؤں گا، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بناؤں گا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہوگا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ سارے نبی نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ سارے رسل جو ہیں، سارے رسول نفس رسالت میں برابر ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، کسی سے کلام فرمایا، کسی کے درجات بلند لگائے۔ اے انبیاء اور رسل کی ارواح نے جب تمہیں نبوت رسالت کتابیں حکمت عظمت رفت شان بلندیاں سب کچھ دے کر کائنات میں بھیج چکا ہوگا، جب تم دنیا میں جا چکے ہوں گے ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب رسول آئے گا، پھر میرے رسول کی آمد ہوگی، پھر آمد مصطفیٰ ہوگی، پھر آمد محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آمد احمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مدثر کی آمد ہوگی، پھر مزمل کی آمد ہوگی، پھر یاسین کی آمد ہوگی، پھر طٰہٰ کی آمد ہوگی۔ یہی ہے، یہاں میں کوئی مبالغہ رہی تو نہیں کر رہا۔ ثم جاءکم رسول، آگے ڈپٹی تقسیم فرما دی، فرمایا کہ اے ارواح انبیاء وہ آنے والے عظیم محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا ڈیوٹی ہوگی، اور اے انبیاء اور رسل تمہاری کیا ڈیوٹی، پختہ وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم، فرمایا وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا، تمہاری حکمتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری رفتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری تورات کی تصدیق کرے گا، تمہاری انجیل کی تصدیق کرے گا، تمہاری زبور کی تصدیق کرے گا، تمہارے صحائف سماویات کی تصدیق کرے گا، اور یہ کہے گا ہاں موسیٰ بھی نبی ہے، عیسیٰ بھی نبی ہے، زکریا بھی نبی ہے،
ہے, یحییٰ بھی نبی ہے, یوسف بھی نبی ہے, یعقوب بھی نبی ہے, حضرت آدم کا, عیسیٰ, تمام کے تمام اللہ کے سچے پیغمبر نبی اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا, اس کا حق ادا کیا. اور انبیاء اور رسول تمہاری کیا ڈیوٹی ہوگی؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. علماء کرام جانتے ہیں یہ تاکیدی سی ہے, تاکیدی. اللہ فرماتا ہے ضرور ضرور تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ضرور میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ. خدا خود میر مجلس شم محفل ہو شب جائے کہ من بودم. پھر وہ تمام انبیاء اکرام اللہ سے جو عالم ارواح میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ضرور ہم تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمام انبیاء تو جا چکے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور اس کائنات کو اپنے نور سے منور اور روشن کیا. ان انبیاء نے آپ کی مدد کیسے کی اور آپ پر ایمان کیسے لائے؟ دیکھیں تمام انبیاء کرام اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے اپنے اوقات کے اندر اپنے اپنے وقتوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے گن گاتے رہے کہ ایک آنے والا آئے گا, ایک آنے والا آئے گا جس کا شہر ایسا ہوگا, جس کا قد ایسا ہوگا, جس کی رنگت ایسی ہوگی, جو انگلی اٹھائے گا چاند 2 ٹکڑے کر دے گا, جو ہاتھ ہلائے گا سورج کو واپس پلٹا دے گا, دست عقدس سے اشارہ کرے گا درخت زمین کو کھاتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جائے گا, اور جب انگریزوں سے کہے گا وہ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیں گے. اس کو دیکھ کر پہاڑ و پتھر بھی صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں گے. جن کے اہل بیت کی یہ شان ہوگی, جن کے صحابہ کی یہ شان ہوگی, جن کے ابو بکر کی یہ شان ہوگی, جن کے عمر کی یہ شان ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ پڑھیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی مثالیں سابقہ آسمانی کتب کے اندر, تورات کی, انجیل کی, زبور کی, ان کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثالیں, ان کی عبادت, ان کے ایمان کی مضبوطی کے تذکرے جو ہے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے. لہذا وہ سب ان کو پتا تھا وہ نبی کیسے ہوں گے, ان کے صحابہ کیسے ہوں گے, ان کے اہل بیت کی کیا شان ہوگی. وہ اپنی امتوں کو یہ کہتے رہے کہ اگر تم یا تمہاری نسلوں میں کوئی اس نبی آخر الزمان کا وقت پائے اسے چاہیے کہ وہ اس دین کو چھوڑ کر اس نبی آخر الزمان کے دین کو. اور میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, جب وہ اللہ کا گھر تعمیر کر چکے اللہ کے حکم سے, جب اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ, دونوں نے مل کر دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کرو, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاکیزہ بنا. اس سے یہ معلوم ہے جو اللہ کے گھر کے اندر اپنا پیسہ لگاتا ہے کسی بھی اعتبار سے وہ اس کی تزئین و آرائش میں حصہ لیتا ہے, وہ اس کی صفائی کرتا ہے, یا کسی اعتبار سے وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے نا, یہ وہ سنت ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ اللہ کا گھر تعمیر کر چکے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اے پروردگار ہم تیرا گھر بنا چکے, اب اس گھر کو بسانے کے لیے عظیم محبوب رسول عطا اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہیں, اور آپ ابو الانبیاء ہیں. ابو الانبیاء ہونے کے باوجود
کس رسول کو اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ وہی عظیم محبوب رسول تھا جس کو اللہ سے مانگا. عرض کی یا رب ذوالجلال ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اے رب ذوالجلال میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے, میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے, اب اس گھر کو بسانے کے لیے اپنا عظیم محبوب رسول عطا فرما جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا نام احمد ہے, جن کا نام محمد ہے, جو کلمے میں تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے میں تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے, یا اللہ اس عظیم محبوب رسول نبی خدا کو بھیج. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیل بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دنیا میں آنے کا اپنے جو مقصد بیان کیا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حواریوں سے خطاب فرمایا اس خطاب کے اس اقتباس کو قرآن پاک میں اللہ نے اتارا. فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی ومبشرا بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تمہارے پاس تورات کی شکل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ, اور میں اپنے بعد آنے والے ایک عظیم محبوب رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یا حضور علیہ السلام نبی کائنات کے اندر تشریف ہی نہیں لائے. 1.25 لاکھ انبیاء پہلے یعنی 1.25 لاکھ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفتوں کے گن گاتے ہیں. تو یہ کوئی نیا کام ہے جو سب سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں کیا. تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اپنے حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور آپ کی رفتوں کے گن گائے. اور پھر صحابہ کرام خود دیکھیں نا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں, پہلے بھی مولانا صاحب بیان کر چکے ہیں, لیکن حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کو کس طرح بیان کریں ذرا دیکھیے. آپ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک بڑے بڑے حسین دیکھے, بڑے بڑے ناظرین دیکھے, لیکن اے کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل حسان کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسان کی آنکھ کہاں دیکھتی, آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل جنا ہی نہیں. لکھتا مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء, یا کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی. اس لیے مل کے پڑھو یا مصطفیٰ خیر والا تیرے